بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استكمنت منه فقتلته منه، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فليبايعك، فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أتقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فصنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. باب كون الإسلام يهدم ما قبله. رقم 321. حضرت ابن شماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے. وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے. ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے: ابا جان، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں. یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا: سب سے افضل چیز جس کو ہم نے آخرت کے لیے تیار کیا ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں. ایک دور تو وہ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کسی طرح آپ پر قابو چل جائے تو میں آپ کو قتل کر ڈالوں. یہ تو میری زندگی کا سب سے بدترین دور تھا. اگر خدا نہ خواستہ اس حال میں مر جاتا تو یقیناً جہنم میں جاتا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ڈالا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا. میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا: عمرو، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں. فرمایا: کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: یہ کہ میرے سب گناہ معاف کر دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمرو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کو پاک کر دیتا ہے اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے اور حج بھی پچھلے سب گناہ معاف کرا دیتا ہے. یہ دور وہ تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ اور برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا. آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی میں آپ کو نظر بڑھ کر دیکھ لوں. اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا نہیں. کاش اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید تھی کہ جنت میں جاتا. پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا ہے. یہ میری زندگی کا 3را دور ہے. اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شغب کرنے والی عورت نہ جائے، نہ زمانے جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ جائے. جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح سے مٹی ڈال دینا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے.
تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دے پاتا ہوں یا نہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 14 ہے، یعنی اس کا نمبر 14 ہے منتخب حدیث کے اعتبار سے۔ اب سنیے حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں۔ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ حضرت عمرو بن العاص کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ ان کا نام ابن شماس المہری ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نام و نسب عمرو نام ہے، ابو عبداللہ اور محمد کنیت۔ والد کا نام عاص اور والدہ کا نام نابغہ تھا۔ اسلام سے قبل عمرو بن العاص کا خاندان بنو سہم زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا ہے۔ قریش کے سیاسی نظام میں فصل مقدمات کا عہدہ اسی خاندان میں تھا۔ عمرو بن العاص جب تک اسلام نہیں لائے تھے اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں عمائد قریش کی طرح یہ بھی پیش تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ جب ہجرت کر کے حبشہ گیا تو قریش کا جو وفد ان لوگوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے نجاشی کے پاس گیا تھا اس کے سب سے سرگرم رکن یہی تھے۔ چنانچہ حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کے اخراج میں ہر قسم کی کوششیں کی۔ غزوہ خندق میں جس میں سارا عرب مسلمانوں کے خلاف امڑ آیا تھا، عمرو بن العاص مشرکین کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کی بےخونی میں پورا زور صرف کر رہے تھے۔ اسلام ان کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو میں نے قریش کے ان اشخاص کو جو مجھے مانتے تھے اور میری بات سنتے تھے جمع کر کے کہا، خدا کی قسم تم لوگ یقین جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمام باتوں سے اثر بلند ہے، اس میں کسی انکار کی گنجائش نہیں۔ میری ایک رائے ہے، تم اس کو کیسی سمجھتے ہو؟ لوگوں نے پوچھا کیا رائے ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا ہم لوگ نجاشی کے پاس چل کر قیام کریں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو ہم لوگ نجاشی کے پاس ٹھہر جائیں گے، کیونکہ نجاشی کی ماتحتی میں رہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر ہماری قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوئی تو ہم لوگ ممتاز لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا طرز عمل اچھا ہوگا۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کیا۔ میں نے کہا پھر ان کو تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز لے لی جائے۔ نجاشی کے لیے ہمارے یہاں کا سب سے بہترین تحفہ چمڑا تھا، چنانچہ بہت سا چمڑا لے کر ہم لوگ حبشہ پہنچے۔ ہم لوگ نجاشی کے دربار میں جا رہے تھے، عمرو بن امیہ زمری بھی پہنچ گئے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کسی ضرورت سے نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آ کر چلے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نجاشی سے درخواست کریں گے کہ وہ عمرو بن امیہ زمری کو ہمارے حوالے کر دے، اگر وہ دے دے تو اس کی گردن مار دیں گے، تاکہ قریش کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا سر قلم کر دیا اور ان کا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر میں نجاشی کے دربار میں گیا اور رسم معمول سجدہ کیا۔ اس نے خوش آمدید کہا اور پوچھا میرے لیے اپنے ملک کا تحفہ لائے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور بہت سا چمڑا لایا ہوں۔ جو چمڑا لے گیا تھا اس کو پیش کر دیا، اس نے بہت پسند کیا۔ پھر میں نے عرض کی عالی جہاں ابھی میں نے ایک آدمی کو حضور کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا ہے، حضور اگر ہمارے حوالے کر دے تو ہم اس کا کام کر دیں۔ اس نے ہمارے شرفاء اور معززین کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ نجاشی کی درخواست سن کر بہت غضبناک ہوا اور اپنا ہاتھ کھینچ کر اس نے زور سے اپنی ناک پر مارا کہ میں سمجھا ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا جس کے پاس وہ ناموں سے اکبر آتا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا میں تمہارے حوالے کر دوں، اس کے سفیر کو میں تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کا کام لگا دو۔ میں نے عرض کی علی جہاں کیا واقعی وہ ایسا ہے؟ وہ بولا عمرو تمہاری حالت قابل افسوس ہے، میرا کہنا مانو اور اس کی پیروی کر لو، خدا کی قسم وہ حق پر ہے۔ وہ اپنے تمام مخالفوں پر غالب آئے گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ اس نے کہا پھر اس کی طرف سے آپ مجھ سے اسلام کی بیعت لے لیجئے،
چنانچہ اس نے ہاتھ پھیلایا اور میں نے اسلام کی بیعت کی۔ یہاں سے جب میں ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا تو میرے تمام خیالات بدل چکے تھے، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں پر ظاہر نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں خالد بن ولید مکہ سے آتے ہوئے ملے۔ یہ فتح مکہ کے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا ابا سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے خدا کی قسم، خوب پانسا پڑا، خدا کی قسم یہ شخص یقیناً نبی ہو سکتا ہے، اب جلد اسلام قبول کر لینا چاہیے، یہ لیت العال کب تک رہے گا؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں بھی اسی وجہ سے اسی قصد سے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے خالد بن ولید نے بیعت کی، پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا رسول اللہ میں بیعت کروں گا لیکن آپ میرا اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا عمرو بیعت کر لو، اسلام اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے ماقبل کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے بیعت کی اور بیعت کر لوٹ گیا۔ ہجرت قبول اسلام کے بعد مکہ لوٹ گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ غزوات و سرایا۔ حضرت عمرو بن عاص جس طرف رہے انتہا پسند رہے، اسلام سے قبل اس کی بے خونی میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا اور اسلام کے بعد کفر و شرک کے استحصال میں شد و مد سے قبر بستہ ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد گزشتہ مخالفتوں کو یاد کر کے پیشمان ہوتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے جب میں حالت کفر میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اگر اسی حالت میں مر جاتا تو میرے لیے دوزخ یقینی تھی، اور جب بیعت کر کے حلقہ بغوش اسلام ہوئے تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں نہ ملا سکے۔ ان کے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد متعدد غزوات ہوئے لیکن ان میں ان کی شرکت اور عدم شرکت کی کوئی تصریح نہیں ملتی، البتہ بعض سرایا میں ان کی شرکت ملتی ہے۔ سریہ ذات السلاسل میں ان کی شرکت ملتی ہے کہ بنو قزاعہ کے کچھ شخص نے ایک جماعت فراہم کر کے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے عمرو بن عاص کو 300 مہاجرین اور انصار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اسی طرح سریہ سوا میں فتح مکہ کے بعد جبکہ عرب کے اکثر قبائل مشرف اسلام ہو چکے تھے، بعض ایسے قبائل باقی رہ گئے تھے جو صدیوں کے اعتقاد کی بنا پر بت قدوں کو ڈھاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس کام کے کرنے کے لیے حضرت عمرو کو بھیجا گیا تھا۔ سفارت۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے حکمرانوں کے نام دعوت نامے ارسال کیے تو عمان کے حاکموں عبید اور جعفر کے پاس خط لے جانے کی ذمہ داری عمرو بن عاص کے سپرد ہوئی اور وہ خط پا کر مسلمان ہوئے، اور حضرت عمرو وفات نبوی تک یہیں مقیم رہے۔ فتنہ ارتداد میں بھی اس کو سر کرنے کے لیے ابو بکر نے ان سے کام لیا تھا۔ اسی طریقے سے فتوحات شام میں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ اخوادین ہرقل کو جب خبر ہوئی کہ اسلامی فوج چاروں طرف منڈلا رہی ہے تو اس نے ان سب کے مقابلے کے لیے علیحدہ فوجیں روانہ کی تھی تاکہ اسلامی فوجیں باہم نہ ملنے پائیں۔ رومیوں کے مشہور سپہ سالار رزارق اور قبلار تھے۔ اخبادین میں اپنی فوجیں اتاری۔ عمرو بن عاص اس وقت فلسطین کے علاقے عربات میں تھے۔ یہ رومیوں کے اجتماع کی خبر پا کر اخبادین کی طرف بڑھے۔ اسی درمیان میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بصرہ کی مہم سر کر کے ان کی مدد کو روانہ ہوئے، اور اس طریقے سے مقابلہ ہوا اور اخبادین ان کے ہاتھ آیا۔ پھر اس کے بعد دمشق میں مقابلہ ہوا تو دمشق بھی ہاتھ آیا۔ پھر اس کے بعد سحل میں مقابلہ ہوا، یہ بھی ہاتھ آیا۔ پھر اس کے بعد یرموک کی جنگ ہوئی، اور یرموک کی جنگ اس طرح سے ہوئی کہ ان مسلسل بہم شکستوں سے سارے روم میں کوڑام مچ گیا اور رومیوں نے قیصر سے فریاد کی، چنانچہ 2 لاکھ انسانوں کا دل اس پر امڑ آیا۔ عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہو کر متحدہ قوت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ دربار خلافت سے بھی اسی مشورے کی تائید ہوئی۔ دونوں فوجیں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتری۔ عرصے تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور متعدد ہولناک لڑائیاں ہوئیں۔ ابتدا میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے تھے، بلکہ بہت سے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن پھر سنبھل کر اس زور کا حملہ کیا کہ رومی پوری کوشش کے باوجود ٹھہر نہ سکے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔